بچے کی تربیت کے حوالے سے، نگہداشت کے حوالے سے، بچہ ننھا سا ہے، وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو، اس کے پیر دھلاؤ تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پاکی کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، ان کے پیشاب پر جو ہے وہ کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ اگر 1 گھنٹے کا بھی ہے، بلکہ بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے۔ پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے۔ میں نے مسائل کی شرعی نشست میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے، ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے، گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ، اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے، اپنے جذبات کو، اپنے سینے کے جذبات کو انڈیلتی ہے۔ کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹکرائی؟ حضرت ٹیپو سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے۔ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے؟ آپ گھر میں آتے ہیں، بوڑھی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا، میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمد کو بھیجا تھا، دیر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ فتح علی کے بھائی نے، اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا، میری اولاد نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی، سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو ادب سے سن رہے تھے، جواب دینے کا یارہ نہ تھا، جواب دینے کی طاقت نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کے آ رہا ہے۔ سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا، عرض کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے، کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ کی برکت ہے۔ نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں، پھر بچہ چلنے لگتا ہے، پھر بچہ بولنے لگتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے، توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے۔ اے میری بہن تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا، تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا۔ اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناؤ، اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدا مت بناؤ، اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات صالحات میں سے بناؤ، جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بچے گانا گنگناتے ہیں، بڑوں سے سن کر گنگناتے ہیں، کسی سے سن کر گنگناتے ہیں، بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ عرض کروں، ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں، اس لیے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے، پھر محبت بھی ہوتی ہے، پھر اتحاد بھی ہوتا ہے، لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں، ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے، ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، اپنے شوہر
शौहर से ऊंची आवाज से बात न किया करो, चिल्ला करके बात न किया करो। अम्मा चिल्ला चिल्ला के बात करेगी तो औलाद भी चिल्ला चिल्ला करके बात करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जब बच्चों को सुलाओ तो बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती है, बच्चे वाकयात सुनना पसंद करते हैं। तो आप जो है अंग्रेजों की कहानी, राजाओं की कहानी, रानियों की कहानी, ये कहानियां न सुनाओ। अलिफ लैला की कहानी, ये कहानियां न सुनाओ। अगर तुम्हें कोई किस्सा ही सुनाना है, सैयदा फातिमा ज़हरा का किस्सा सुनाओ, अम्मा आयशा का किस्सा सुनाओ, इमाम हसन का किस्सा सुनाओ, सहाबा के किस्से सुनाओ, मौला हुसैन के किस्से सुनाओ। ये इतने दिलचस्प है। बच्चों को बचपने के अंदर ही ये सारी चीजें उनके दिलो दिमाग के अंदर लाशऊरी तौर पे घुसती चली जाती है। बच्चे उस कोरे कागज का नाम है, आप जो लिख दोगे हमेशा लिखा रहेगा। बच्चे उस साफ दिल हस्ती का नाम है, आपने जो डाल दिया वो हमेशा डला रहेगा। इसलिए कि बर्तन में पहली मर्तबा जो डाला जाए उसे फिर जो है वो आप बदल नहीं सकते, और जो बर्तन एक मर्तबा भर जाता है उसे दोबारा भरा नहीं जा सकता। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अपने बच्चों को जिहाद की दास्तान सुनाओ, सहाबा का वो इस्लाम के लिए मरना, जाने कुर्बान करना, वो कुर्बानियां देना, वो मुस्तफा जाने रहमत पे फिदा होना, हुजूर के पसीने को अपने चेहरे पे मलना, हुजूर के वजू के कतरात को अपने सीने पे लगाना, हुजूर के मोए मुबारक को धो करके पीना, हुजूर की नालैन को अपने सीने से लगा करके बैठना, मौला हुसैन का अपने घर का बच्चा बच्चा मैदान करबला में कुर्बान कर देना। अपने बच्चों को इतना पिला दो इसलिए कि मां से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं करता। मौलवी से सुन करके शक कर सकता है, पीर से सुन करके शक कर सकता है, उस्ताद से सुन करके शक कर सकता है। माँ और बेटे का रिश्ता वो है, माँ और बेटी का रिश्ता वो है। माँ जो कहती है वो उसके दिल में उतर जाता है। माँ से सुनकर बच्चा कभी दलील नहीं मांगता, क्योंकि वो मां से उस वक्त सुनता है जिन दिनों उसको दलील की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ी दलील उसकी मां हुआ करती है, उसके लिए सबसे बड़ा सबूत उसके लिए उसकी मां हुआ करती है। देख लो जिन घरों के अंदर माओ ने गौसुल आजम दस्तगीर की मोहब्बत बचपन में पैदा, हम गौस पाक के उस शाख किसी की तकरीर सुनकर नहीं हुए, हमारे घरों का माहौल, हमें अहले बैत की मोहब्बत किसी की तकरीर सुनकर नहीं मिली, हमारे घरों का माहौल। ये बड़ी जरूर है बाद में, लेकिन बुनियादी तौर पर पहले घर से मिली है। अपने घरों में वो माहौल पैदा करो कि ये इल्हाद और बेदीनी की गंदगी तुम्हारी औलाद को कभी उचक न सके, और पहले ही दिन अपनी औलाद के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क मुस्तफा पैदा करो। आप कहती है मेरी बच्ची किसी के साथ लग गई, मेरा बेटा किसी के साथ लग गया। मैं कहता हूं दिल खाली क्यों रखा मां तूने कि किसी की मोहब्बत घुसे? तुझे तो दिल इतना पूर कर देना था कि वहां किसी मच्छर का पैर भी दाखिल ना हो सके। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। और वो दौर था माँ बाप अपनी औलाद को इश्क मुस्तफा कैसे सिखाते थे, इश्क रसूल कैसे सिखाते थे। एक मर्तबा जंग ओहद के मौके पर, यह बड़ी सख्त तरीन जंग थी ओहद की, दूल्हे बारात छोड़कर गए। पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़ करके गया। बड़ी अजीब और गरीब, बड़ी दर्दनाक इस जंग के हालात है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत बिलाल को भेजा, बिलाल जा और जा करके मदीने मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर कि हुजूर सोने वालों को बुलाते हैं, इबादत करने वालों को सबको बुलाते हैं, चलो जान कुर्बान करें। एक 4-5 साल का बच्चा माँ के करीब सो रहा था। जैसे ऐलान की हजरत बिलाल हबशी की आवाज आई, उसकी माँ उठ के रोने लगी। वो क्यों रो रही थी? आज की औरतें जेवर के लिए रोती है, कपड़ों के लिए रोती है, पार्कों में न ले जाने वालों पर ले जाने के लिए रोती है। वो बेवा औरत इसलिए रो रही थी
کہ حضور علیہ السلام مجاہدین مانگ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی مجاہد ہے نہیں تاکہ وہ حضور کو پیش کر سکے. روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھی. ننھے سے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے ماں سے کہا ماں تو کیوں رو رہی ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا, سو جا. بیٹے نے کہا امی کیا تمہیں میرے ابو کی یاد آئی اس لیے تم رو رہی ہو؟ ماں نے کہا نہیں بیٹے میرا درد یہ نہیں ہے, تو اس درد کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تجھے سونا ہوگا. ننھے سے بچے نے ماحول دیکھے مدینہ منورہ کا, ننھے سے بچے نے ماں سے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو راتوں کو روئے تیرا بچہ سو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ماں, تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو. ننھے سے بچے کو ماں نے کہا بیٹا ابھی حضور کا منادی بلال یہاں سے گزرا, انہوں نے اعلان کیا حضور مجاہدین مانگتے ہیں, آقا کریم نے مجاہدین کو طلب کیا ہے, چلو احد کے میدان میں جانے قربان کرنا ہے. بیٹا کوئی جوان اولاد ہوتی تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی, شوہر ہوتا تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی. ننھے سے بچے نے کہا ماں اگر جوان بیٹا نہیں تیرا شوہر نہیں, میں تو ہوں نا ماں, مجھے لے کر کے چلو, حضور کے قدموں پہ مجھے قربان کر دو. 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مسلمانوں, غور تو کرو, 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے ماں چلو مجھے لے کر کے چلو اور قربان کر دو. ماں نے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی, مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں لگوا رہے ہیں. آقا کریم نے عورت کو دیکھا, حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور اس سے پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے, رات کے وقت اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے. مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے, ایک خاتون ماں کھڑی ہے. حضرت بلال پہنچے, کہا خاتون آنے کی وجہ کیا؟ اس نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے, ابھی تو تم میرے گھر کے قریب سے اعلان کر کے گزرے حضور مجاہدین مانگ رہے ہیں, بلال مجاہد لے کر کے آئی ہوں, آقا سے مجھے ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے, جیسے حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس خاتون سے پوچھا بات کیا ہے مائی؟ اس نے کہا حضور آپ نے مجاہد مانگا, یہ امانت لے کر آئی ہوں. حضور 4-5 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اے ماؤ کیا فکر تھی ماؤں کی, ننھا سا بچہ قربان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ قربان ہوگا, ننھے سے بچے کا جنازہ اٹھے گا تو عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھے گا. آج ماؤں کے دل میں خود عشق مصطفیٰ نہیں, ملک شام اور یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, اور یہاں عورتوں کا حال یہ ہے شادیوں کے موقع پر عورتیں ڈانڈیا کھیل رہی ہے, وہاں عورتوں کی آبروئیں سرے بازار لوٹی جا رہی ہے. یہاں عورتوں کا حال یہ ہے وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. او گناہ کرنے والی عورتوں, اللہ نے تمہیں کتنے دن تک مہلت دینا ہے؟ کب تک گناہ کرتی رہو گی؟ کب تک گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر بڑھاتی رہو گی؟ گناہوں کی گٹھری بڑھتی جائے گی, اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی, دنیا کے وزن تلے دبو گی, دنیا کے بوجھ کے وزن تلے دبو گی. کوئی آ کر تمہاری مدد کر کے تمہیں بچا سکتا ہے, گناہوں کے بوجھ تلے دبو گی, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی. صنف نازک کہلا کر اللہ کی اتنی نافرمانی نہ کرو, خدا کے غضب کو دعوت مت دو. اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. دولت اور جوانی پہ ناز کرنے والوں, راتوں دن فلموں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے والوں, ایک دن اس زندگی کو موت ضرور ویران کرے گی. تمہارے آباد گھروں کے اندر ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آئے گا, تمہاری آبادیوں کو ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آ کر کے موت کا پیغام دے گا. لیکن یاد رکھنا اگر موت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے تو کوئی پرسان حال نہیں. روتے روتے دنیا میں آئے تھے, روتے روتے دنیا سے چلے گئے. ایک ماں ننھے سے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے, حضور اس مجاہد کو قبول کر لیں. میرے آقا نے بچے کو دیکھا, اس کی ماں کی طرف دیکھا, فرمایا مائی جا تیرا بیٹا
بڑا ہو کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. یہ ننھا سا بچہ ہے, نہ تلوار سنبھالے گا, نہ نیزہ اٹھائے گا, نہ بھالا برچی سنبھال سکتا ہے, یہ کچھ کام نہیں کر سکتا. مائی لے جا, تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے ثواب ضرور دے گا. جا مائی, میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اجر دے گا. ماں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو پلٹنے لگی. بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور روک لیا. حضور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ, میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا, میں خالی کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ, میں تلواریں, نیزے, بھالے نہیں اٹھا سکتا. یا رسول اللہ, آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے وجود پہ روک تو سکتا ہوں, آپ کے لیے میں ڈھال تو بن سکتا ہوں, زخمیوں کو میں پانی تو پلا سکتا ہوں. مجھے بتاؤ یہ فکر بچوں میں کس نے پیدا کی تھی؟ ماں کی تربیت نے پیدا کی تھی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ہماری بچیاں بڑی ہو کر پتلے لباس پسند کرتی ہے, چھوٹی آستین کے کپڑے پسند کرتی ہے. کیوں؟ بچپنے سے ہم ان کو وہی پہنا رہے ہیں, بچپن سے وہی شوق ہے. اس لیے کہ تربیت بڑھتی جاتی ہے تو شوق بھی بڑھتے جاتے ہیں. اور بچپنے ہی سے تربیت جو ہوتی ہے نا, تو وہ فکر پروان چڑھتی ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا 4 سال کی بچی ہیں. ان کی امی جان بہت مالدار تھی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ تجار کہلاتی تھی. 4 سال کی فاطمۃ الزہرا کے لیے قیمتی زیور خرید کر کے لائے. حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائیں گے. حضور نے زیور پہنائے اپنی بیٹی کو, 4 سال کی بیٹی کو. سیدہ خدیجہ نے زیور پہنائے, دونوں نے مل کے پہنایا. سیدہ کا نصیبہ کیا تھا, کیسے باپ کی بیٹی تھی. میرا تو دل ہی نہیں بھرتا کہ ان کو کس القاب سے یاد کروں. میرا دل تو چاہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ ایسے الفاظ عطا کر دے, کبھی وہ الفاظ دے دے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی صحیح تعریف کو کسی انداز سے عرض کر سکوں. حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, حق تو ادا کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں. سیدہ فاطمہ زمین پر یوں ہے جیسے عرش پر فرش, فرش کے اوپر عرش آ گیا ہے, عرش فرش کے اوپر آ گیا ہے. 4 سال کی ہے. 4 سال کی بچیاں کیا ہوتی ہے, 4 سال کی بچیوں کو شعور کیا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کی گود کتنا مقدس بناتی ہے. ماں باپ نے مل کر زیور پہنائے. سیدہ فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی. سارے زیورات غائب ہیں, سارے زیورات غائب ہیں. ماں باپ نے ننھی سی بچی کو دیکھ کر پوچھا, فاطمہ بیٹی اتنے شوق سے تیری امی نے زیورات لائے تھے, کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ نے 4 سال کی عمر میں عرض کیا, بابا جان میں نے سوچا زیور تو پہن چکی ہوں, کسی غریب کا بھلا ہو جائے, تو میں نے اس کی جھولی میں سارے زیورات ڈال دیے کہ زیور پہن کے ملنا کیا ہے. 4 سال کی عمر میں جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے, 25 سال کی عمر میں اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا. یہ تربیت کا گھر کا اثر ہے. سیدہ نے آنکھ کھول کر کے دیکھا تھا کہ میرے بابا نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. سیدہ نے دیکھا تھا یہاں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا جاتا ہے. گھر کے ماحول کا اثر بچوں پر پڑتا ہے, گھر کے ماحول کا اثر. جہاں رات دن لوٹ کھسوٹ کی بات ہوتی ہو, جہاں رات دن جھوٹ فساد ہوتا ہو, وہاں کے بچے بھی کبھی سچ بولیں گے. گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بلانے والے کے لیے بچوں کو بیچتے, کہہ دو نہیں ہے. گھر میں موبائل ہے, بچوں سے کہتے اٹھا کے کہہ دو ابا کام میں مصروف ہے, کوئی کام نہیں ہے. جھوٹ تو تم سکھا رہے ہو, تم سچ سکھانے کی تربیت کرنے آئے تھے, جھوٹ تم سکھا. جب یہی بچہ تم سے جھوٹ بولے گا کل, کتنا دل دکھے گا. جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے سکھایا. چوری کس نے سکھائی؟ ہم نے سکھائی. ایک شخص کو جب ڈکیتی کی بنیاد پر پھانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں سے ملنا میری آخری خواہش. گیا ماں کے سامنے, کہا کہ ماں کے کان میں کچھ کہنا ہے. اجازت دے دی گئی. چاقو نکالا, کان کے قریب گیا, ماں کا کان کاٹا.
لوگوں نے کہا بدبخت جاتے جاتے بھی گناہ کرتے جا رہا ہے. کہا گناہ کرتے نہیں جا رہا ہوں, ہر ماں کو نصیحت کرتے جا رہا ہوں. یہ جو ڈاکو بنایا ہے نا, اسی ماں نے بنایا ہے. پہلی مرتبہ چوری کی تھی, ماں کے کان میں آ کے کہا تھا ماں یہ چرا کر لایا. اگر 2 تھپڑ مار کر کہتی جہاں سے لایا رکھ کر آ, تو میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. یہی ماں نے کہا تھا جا لے جا کر کے چھپا دے. یہ ماؤں کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ولیوں کی مائیں کیا مائیں ہیں. حضرت محبوب الہی کی ماں کپڑے بنا کرتی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کپڑے بنا کرتی تھی. اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا, یہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹا آج ہمیں فاقہ کرنا ہے, بلکہ جب فاقہ ہوتا تو کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. نظام الدین اولیاء کہتے میری ماں فاقہ کرنے کے الفاظ کو بھی اللہ کی شکایت سمجھتی تھی, یہ بھی زبان پر نہیں لاتی تھی. کہتی تھی اللہ کے مہمان ہیں. میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہم نے فاقہ کرنا ہے. بابا فرید کی ماں, بابا فرید کے جو ماموں لوگ تھے وہ سب کے سب شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے. بابا فرید کی امی کی غربت تھی. بابا فرید کہتے جب میں بچپن میں کہتا ماں کھانا, تو میری ماں لکڑے کی روٹی, یعنی لکڑے کا وہ گول سا حصہ میرے منہ میں دے کر کہتی بیٹا اسے روٹی سمجھ کر تھوڑی دیر اپنے منہ میں رکھ لے, تجھے راحت مل جائے گی. بابا فرید کہتے ہیں میری ماں جب میرے ساتھ یہ کرتی, میرے ماموں کو پتا چلا تو میرے ماموں نے کہا بہن اس قدر ننھے سے بچے کو فاقے سے رکھ کر کے مارنا چاہتی ہے, ہم سے لے لے اور کھلا لے. کہتی ہے تم بادشاہوں سے نوکریاں حاصل کر کے پیسے پاتے ہو, بادشاہ کے یہاں حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے. میرے بیٹے کو فاقے سے تو پالوں گی لیکن مشتبہ کمائی سے نہیں پال سکتی, کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو روحانیت کی اس منزل پر پہنچانا ہے جہاں دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گرنی چاہیے. ماؤں کی یہ عزائم تھے, ماؤں کی یہ مقاصد تھے. اس مقصد کو لے کر بابا فرید کہتے ہیں میری ماں نے حرام لا مال نہیں تھا, وہ صرف مشتبہ تھا کہ بادشاہ کے یہاں سے نوکری کرتے ہو, پیسے پاتے ہو, پتہ نہیں کیسے ہوں گے. مجھے میرے فرید کو نہیں کھلانا, مجھے تو فرید کو فاقے کروانے ہیں, کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے. پیٹ بھرا ہوا انسان بھی تو مر سکتا ہے. جب موت لکھی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو کھا کے ڈکار بھی نہیں لیا, وہ مر گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں زندگی ہے, زندگی کھانے میں ہوتی تو کبھی کھانا بھی سڑتا. ارے جب کھانے کو موت آتی ہے تو کھانے میں کیا خاک زندگی ہے. زندگی تو اس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کے حضرت یونس کو بغیر کھائے زندہ رکھتا ہے. اس کی شان ہے, اس کی شان ہے. اور اگر وہ موت دینا چاہے تو وہ موت کو بھی موت عطا کر دے گا. ایک دن وہ آئے گا کہ موت بھی مرے گی, موت بھی مرے گی. زندگی کو تو موت آنی ہے لیکن اس کے چاہنے سے موت کو بھی موت آنی ہے. فرماتی میں فرید کو فاقے سے رکھوں گی لیکن مشتبہ مال نہیں کھلاؤں گی. اور جب بابا فرید ابھی جوان ہی ہوئے, بابا قطب الدین کے مرید ہوئے ہیں, غریب نواز آئے ہیں بابا قطب سے ملنے, سارے مرید ملنے آئے, بابا فرید غریب نواز سے ملنے نہیں گئے. ماں نے کیا بنایا, ماں کیا بناتی ہے اور ماں کیا بنا سکتی ہے. غریب نواز جب دلی آئے, بابا قطب الدین کا ہر مرید دادا پیر سے ملنے آیا, بابا فرید نہیں آئے. غریب نواز کہتے قطب ایک شہباز کی خوشبو آ رہی, اسے چھپایا کہاں ہے تمہیں؟ ایک شہباز کی خوشبو آ رہی, چھپایا کہاں ہے؟ کہا حضور سب تو آئے ہیں, بس وہی کمرے میں ہے اور وہ جس وقت چلے میں مصروف ہے, اس کا نام فرید الدین ہے, فاروقی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. کہا چل مجھے لے کر وہاں. غریب نواز وہاں تک چل کر گئے. مائیں یہ بناتی ہے, مائیں اس منزل پر پہنچاتی ہے. وقت کا سلطان الہند پوتے مرید تک چل کر کے جاتے ہیں اور
اتنے لاغر ہو چکے تھے بھوک کی وجہ سے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں, بہت کوشش کی نہیں اٹھ سکے. تو ایک ہاتھ غریب نواز نے پکڑا, ایک ہاتھ قطب الدین بختیار کاکی نے پکڑا اور پکڑ کر کے اٹھایا. بابا فرید کہتے ہیں میری بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا, لیکن اس بھوک نے مجھے اس منزل پر پہنچایا. جب دونوں نے پکڑ کے اٹھایا تو یوں لگتا تھا کہ میرا سر گویا کہ آسمان کو چھوتا. اور تب غریب نواز نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی برکت سے قیامت تک اللہ تیرے نام کو زندگی عطا فرمائے. مائیں بہت بلند کردار ادا کرتی, کاش ماں کی, بس اختتام کی طرف لے جاؤں, ماں کا کام ہے سچ بولنا سکھائے, سچائی سچائی سچے. کبھی اولاد کے سامنے جھوٹ مت بول. جھوٹ تو یوں بھی نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ بولنے سے ایسی منہ سے بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا, یہ جھوٹ بہت بری بلا ہے. اللہ اکبر. لوگ زنا سے تو آج کل بچتے ہیں, شراب سے بچتے ہیں, جھوٹ سے بہت کم لوگ بچتے ہیں. اور یہ جیسے زنا حرام ہے نا ویسے جھوٹ بھی حرام ہے, جیسے شراب حرام ہے ویسے جھوٹ بھی حرام ہے. بلکہ انسان اگر صرف سچ بولے نا, صرف سچ بولے, اور سچ بولنے والا ہی بہت بلندی پہ جاتا ہے. میرے آقا سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا, غوث پاک آپ کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ کیسے دیا؟ کہا 2 چیزوں سے, سچ بولتا تھا, حلال کھاتا تھا, اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ کی زندگی کا وہ واقعہ جو چھوٹی سی عمر کا ہے, ماں نے 40 دینار سلے تھے کپڑوں میں, کہا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. کتنا مشہور واقعہ, بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. بس ایک بات, بہت لمبی چوڑی وصیت نہیں, بیٹے جھوٹ نہیں بولنا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب آج یہ عہد کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, بس آج کی محفل کامیاب ہے.